अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consecutive motion is adopted and the bill is passed. ज़िमनी मालियाती बिल 2021 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। ज़िमनी फाइनेंस बिल पर अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और हंगामा। एजेंडे की कॉपीज हवा में उछाल दी। अपोजिशन का वोटिंग ना कराने पर स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर। उल्टी हो गई सब तदबीरें, हड़ताल का मायना एहतजाज हुकूमत का रास्ता रोक सका। हुकूमत ने ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर करवा लिया। तहरीक अदम एतमाद, डील और हुकूमती अरकान पार्लियामान से राब्तों का प्रोपेगेंडा करने वाली मुत्तहिदा अपोजिशन को ऐवान में बदतरीन शिकस्त। बिल मंजूर नहीं होने देंगे के दावे धरे के धरे रह गए। अपोजिशन के कई अरकान असम्बली अहम इजलास से गायब। कई जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन मुंह तकती रह गई। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में परवेज खटक और हमाद अजहर में तल्ख कलामी और मुकालमा। अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2011 से गैस की सूरत हाल बताने पर वज़ीर दिफा परवेज खटक बोले, कहानियाँ ना सुनाएं, बताएं गैस कब मिलेगी। परवेज खटक ने इजलास का बायकॉट कर दिया। जाते हुए कहा कि वोट भी नहीं दूंगा। परवेज खटक के जाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का शुरका से खिताब। कहा, मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं, मेरे कोई कारखाने नहीं, मेरी कोशिशें मुल्क की मफाद की खातिर हैं। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। वज़ीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, वज़ीर आज़म और मुझसे मुताल्लिक़ बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म और मुझसे मुताल्लिक़ जियो ने गलत रिपोर्टिंग की। जियो पर मेरे हवाले से गलत खबरें चलाई जा रही हैं। परवेज खटक का वज़ीर आज़म चैम्बर से जियो न्यूज़ इंतज़ामिया को फ़ोन। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, पार्लिमानी पार्टी इजलास से मुताल्लिक़ मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। वज़ीर आज़म तमाम अराकीन की बात सुनते हैं और मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। इजलास में झगड़े की सूरत हाल नहीं हुई। शौकत तरीन पार्लियामान का हिस्सा और सेनेटर हैं, गैर मुंतखब नहीं। तमाम पार्लियामेंटेरियंस को मुतमईन कर लिया गया। सबका नई कानून साजी पर इत्तफाक राय है। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, तहरीक इंसाफ के मेंबरान भी बहरानों से तंग आ चुके हैं। हुकूमत के पास टीम और इस्तेदाद नहीं है। मसाइल से तंग परवेज खटक ने भी आज यही किया। ये कल वापस होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आप IMF को भी बता दें, ये बिल वापस होगा, ये इस मुल्क के मफाद में नहीं है। ये बिल मुल्क के मफाद में नहीं, ये बिल वापस होगा। IMF को भी बता दें। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, स्पीकर ने राय शुमारी पर रूलिंग देकर गलत मिसाल कायम की। मुस्तकबिल में आने वाले स्पीकर भी यही करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, आप बिल को हुकूमत के कहने पर बुलडोज ना करें। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करेंगे। हाथ जोड़कर कहता हूँ, ऐसा ना करें। खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इतना शोर क्यों हो रहा है। कराची के मेंबरान ने अमेंडमेंट भी पेश किया। आप कराची के नुमाइंदे हो तो ना सिर्फ इस एक अमेंडमेंट पे पूरा का पूरा मिनी बजट रद्द करे, रिजेक्ट करे। स्टेट बैंक बिल मईशत पर डाका है। ये बिल नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आवाम से पूछें वो क्यों शोर मचा रहे हैं। कराची के नुमाइंदे मिनी बजट को मुस्तरद कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कराची के नुमाइंदों से पूछें वो बजट के खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे कराची के मेंबरान ने कुछ तरामीम पेश की। वज़ीर साहब जब खड़े होते हैं तो पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम धर देते हैं। कराची की सड़कों पर घूमें और आवाम से मिनी बजट का पूछ लें, जवाब मिल जाएगा। वज़ीर ख़जाना साहब, हमें कराची में आपके घर का पता मालूम है, आवाम के साथ घेराव करेंगे। मिनी बजट अवाम को मजीद तबाह हाल करेगा। इमरान नियाजी ने 22 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं,
دیوار پر لکھا ہے کہ یہ عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں۔ شہباز شریف کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے پر بھی اظہار تشویش۔ کہا 3 دن بعد پیٹرول میں 6 روپے اضافے کی اطلاعات تشویشناک ہیں۔ بحران پیدا ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ملک میں کبھی گندم، کبھی آٹا، کبھی چینی تو کبھی کھاد اور پیٹرول بحران نازل ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اب مجھے لگتا ہے کہ کس قسم کے عذاب میں عوام مبتلا ہیں، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا چاہیے۔ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آزمانا پڑے تو آزمانا چاہیے۔ نااہل حکمرانوں کی نالائقیاں پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں، پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، لیکن عوام عذاب میں مبتلا ہیں۔ مری میں لوگ برف باری نہیں بلکہ ان کی بے حسی سے مرے۔ 36 گھنٹے مری میں لوگوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اپوزیشن بھی وہ ملی جسے قومی مفادات کا شعور ہے نا ادراک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان وزار کہتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کا قومی ایشو پر سیاست کرنا بے حسی اور سنگ دلی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے پہلے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ان عناصر نے کرونا، ڈینگی، مری واقعے پر سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ اپوزیشن کے رہنماؤں کے سینے میں دل نہیں بلکہ اقتدار کی ہوس ہے۔ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، FIR 2020 میں درج ہوئی، آپ معاملہ اب اٹھا رہے ہیں، یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں ہے، وہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اب یہ FIR کے اخراج کا معاملہ نہیں بلکہ ٹرائل کورٹ کی کارروائی کالعدم قرار دینا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس پاکستان تعینات۔ صدر مملکت نے تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی تعیناتی 2 فروری 2022 سے مؤثر ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد 1 فروری 2022 کو ریٹائرڈ ہوں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے 7ویں مردم شماری کی منظوری دے دی۔ مردم شماری مانیٹری کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا 49واں اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کے مستقل سیکریٹریٹ کے قیام پر ارکان کو مبارکباد دی۔ کہا، مستقل سیکریٹریٹ حکومتوں میں باہمی تعاون کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ وفاقی حکومت مشاورت سے قومی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ NDMA اور پوری ریاست سانحہ مری کی ذمہ دار ہے۔ انکوائری کی ضرورت نہیں، ذمہ دار پھانسی کے حقدار ہیں۔ NDMA کی کارکردگی سب کو نظر آنی چاہیے تھی، مگر NDMA اپنے فرائض کی انجام دہی میں مکمل ناکام ہوا۔ سانحہ مری کی تحقیقات کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم۔ وزیر اعظم کو NDMA کا اجلاس فوری طلب کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ لکھا، افسوسناک اموات ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ناکامی کی وجہ سے ہوئی۔ آرمی چیف سے امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ افغان صورتحال، مختلف شعبوں میں تعاون کے امور پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف نے کہا، افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے منظم عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان سے میں ہیوی اماؤنٹ لے کر UK آ رہی تھی، لنڈن آ رہی تھی۔ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتے۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ کے خلاف تحقیقات تیز۔ FIA نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھ دیا۔ خط کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ حریم شاہ کراچی سے دوحہ اور پھر لنڈن پہنچی تھی۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ کے خلاف انکوائری کی سفارش۔ FIA نے خط کے ساتھ ویڈیو بھی فراہم کی ہے۔ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ خطرناک ہونے لگا۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 20.5% ہو گئی۔ 1433 کیس رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں شرح 10.7%، راولپنڈی میں 7.3% اور اسلام آباد میں شرح 6.3% رہی۔ کراچی میں صرف 42% افراد کی ہی ویکسینیشن ہو سکی۔ یورپ میں کورونا کا سونامی، ایک دن میں 13 لاکھ کیسز رپورٹ۔ امریکہ میں مزید 7,46,000 سے زائد کیس سامنے آئے۔ فرانس میں
ایک روز میں ریکارڈ 3,61,000 بیمار. برطانیہ میں 1,29,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے. ناظم جوکھیو قتل کیس ملیر کی عدالت نے کیس کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت چلانے کی سفارش کر دی. تحریری حکم نامہ جاری. لکھا بادی و نظر میں مقدمہ دہشت گردی کا ہے. دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس کورٹ کو کیس چلانے کا اختیار نہیں. عدالت نے 5 ملزمان کی ضمانت کی درخواست سے نمٹان دی. آئی جی سندھ مشتاق مہر کہتے ہیں جن ملزمان کے بھاگنے کا کہا جا رہا ہے وہ ہمیں مطلوب ہی نہیں تھے. جب ثبوت ہی نہیں تو گرفتار کیوں کریں؟ سزا یافتہ قیدیوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں رکھنے کا معاملہ جیلر، آئی جی جیل اور محکمہ داخلہ کے حکام ملوث نکلے. رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال. ذرائع کے مطابق 13 انڈر ٹرائل قیدیوں کو مختلف ہسپتالوں میں رکھا گیا. داخلے کے بعد قیدی اپنے گھروں میں موجود ہوتے تھے. مخصوص اوقات میں ہسپتال کا وزٹ کیا جاتا تھا. قیدیوں کی VIP سہولیات کو مکمل صیغہ راز میں رکھا جاتا. محکمہ داخلہ سندھ نے تحقیقات شروع کر دی. گزشتہ دنوں 21 قیدیوں کو مختلف ہسپتالوں سے جیل واپس منتقل کیا گیا. گیس کی قلت کا مسئلہ حکومت کی مشکل بڑھ گئی. ہائی کورٹ نے پشاور، کوہاٹ اور نوشہرہ ڈویژن میں CNG اسٹیشن کھولنے کا حکم دے دیا. ہائی کورٹ نے مختصر فیصلے میں کہا اسٹیشن ہفتے میں 3 دن صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کھولے جائیں. جمعہ، پیر اور بدھ کو CNG اسٹیشن کھلے رہیں گے. علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کے کیس کی سماعت. عدالت نے میشا شفیع کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. میشا شفیع کی حاضری معافی کی درخواست مسترد. PSL 7 کا آفیشل ترانہ تیار. پاکستان سپر لیگ کا ترانہ آئندہ ہفتے جاری کیا جائے گا. معروف گلوکار عاطف اسلم اور آئمہ بیگ نے ترانہ گایا. موسیقار عبداللہ صدیقی نے ترانہ کمپوز کیا. عاطف اسلم پہلی بار PSL کا ترانہ گا رہے ہیں. اور NCOC کا اجلاس 17 جنوری کو ہوگا. NCOC سندھ میں کووڈ کیسز دیکھ کر شائقین کی تعداد کا فیصلہ کرے گی. PCB انتظامیہ 100% شائقین کی اجازت کے لیے پرامید. ترجمان PCB کے مطابق کرونا کیسز میں اضافے کے باوجود پہلا مرحلہ کراچی میں شروع ہوگا. 10 فروری سے لیگ کے میچز لاہور منتقل ہو جائیں گے. T20 ورلڈ کپ ٹیم کے اعزاز میں سرپرائز تقریب. کرکٹ بورڈ نے پورے اسکواڈ کو لاہور طلب کر لیا. تمام کھلاڑی کل PCB کی تقریب میں شریک ہوں گے. کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ کی پرفارمنس پر انعامات دیے جائیں گے. پاکستان میں شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری. ملک کا پہلا HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس لا رہا ہے. کرکٹ کے دیوانوں کے لیے ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے تمام میچز براہ راست. انڈر 19 ورلڈ کپ کا آغاز آج سے ویسٹ انڈیز میں ہوگا. ایونٹ کے افتتاحی روز میزبان ویسٹ انڈیز کا ٹاکرا آسٹریلیا، اسکاٹ لینڈ کا سری لنکا سے ہوگا. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2150 درہم کا ہو گیا. 1 گرام سونا 215 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.